کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ بہت سے لوگ مزارات پہ جا کر کے اللہ کے ولی کو خدا سمجھ کر کے مانتے ہیں۔ نہیں، ہم خدا نہیں سمجھ کر کے مانتے ہیں، ہم انہیں خدا والا سمجھ کر کے مانتے ہیں۔ ہماری پہنچ تو وہاں تک ہے نہیں۔ آپ ڈائریکٹ اکیلے کورٹ میں نہیں جا سکتے ہو، کورٹ میں ڈائریکٹ اکیلے نہیں جا سکتے ہو۔ آپ کو اس کے لیے اگر آپ کا کیس ہے، آپ کا کوئی جیل میں بند ہے، تو آپ کو سب سے پہلے ایک وکیل کو کرنا پڑے گا۔ وہ وکیل آپ کی بات کو سنے گا، اس پہ غور کرے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا، پھر ایک رکا لکھے گا، پھر روانہ کرے گا، اس کو سمجھے گا، جج کے سامنے وکیل جائے گا، آپ کو کٹگھرے میں کھڑا کرے گا، بحث و تکرار ہوگی۔ جج آپ کا وکیل جو ہے، بحث و تکرار ہوگی، تو آپ اکیلے جب جج کے سامنے، یہ تو ایک دنیا ایک ضلع کے حاکم ہے، جب آپ ایک ضلع کے حاکم کے پاس اکیلے نہیں جا سکتے ہو تو دنیا کا حکم الحاکمین ہے، رب کائنات ہے، پروردگار عالم ہے، جس نے کل کائنات کا وجود فرمایا ہے، تو ہم ڈائریکٹ اس کے پاس کیسے جا سکتے؟ بس سمجھ میں آ رہی؟ ہم ڈائریکٹلی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اگر ہمیں جانا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے ان کے جو نیک بندے ہیں انہیں تک ہمیں پہنچنا ہوگا، پہنچنا ہوگا۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے جس کی آج 4 تاریخ ہو گئی، 11ویں شریف کی 4 تاریخ ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جھوٹی کرامتیں، نہیں، سرکار غوث پاک سچے ہیں، اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ آپ نے 1-2 سال نہیں میرے بھائی، 1-2 سال نہیں، 1-2 سال کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان، اور یہاں تک کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، بہت سے زیادہ عصر اور مغرب کی نماز ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر پڑھ لیا، عصر اور مغرب کی نماز ملا کے ایک وضو میں پڑھ لیتے ہیں۔ مگر واہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 1-2 سال نہیں، کنٹینیو 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم عصر میں وضو بناتے ہیں، مغرب میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مغرب میں پھر تازہ کرتے ہیں، عشاء میں پھر کرتے ہیں، فجر میں پھر کرتے ہیں۔ مگر آپ ذرا غور کریے، سوچئے کہ جب ایک انسان، ایک اللہ کا ولی عشاء میں وضو بنائے، عشاء کی نماز پڑھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز مکمل پڑھے، 1-2 دن نہیں، کنٹینیو 1-2 سال نہیں بلکہ کمپلسری 40 سال تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ ذرا سوچئے، اب اس میں سونے کا خیال ختم ہو گیا، ہنسنے کا خیال ختم ہو گیا، وضو ٹوٹنے کا بھی خیال ختم ہو گیا کہ ایک اللہ کا مقرب بندہ عشاء میں وضو کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اب رات بھر چاہے وہ تلاوت کرتے رہے ہوں، چاہے وہ نفل نماز پڑھتے رہے ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے ہوں۔ بھائی ہم تو نہیں جانتے کتابوں کے ذریعے کہ 1-2 سال نہیں 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی اذان پڑھی ہے، تو میرے بھائی ہم غوث اعظم تو نہیں بن سکتے ہیں، مگر غلام غوث اعظم ضرور بن سکتے ہیں۔ غوث اعظم نہیں بن سکتے، غلام غوث اعظم ضرور بن سکتے ہیں۔ اسی جان ملت اسلامیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد القادر جیلانی ہے، ان کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، موسیٰ جنگی دوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ، آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، بچپنا کا عالم تھا، آپ نے سنا ہوگا کرامتیں۔ آپ غوث اعظم جب پیدا ہو جاتے ہیں، بچپنا ہے، آپ جب کھیلنے نکلتے ہیں، تمام لڑکے آپ کے ساتھ میں جب دیکھا کھیل کھیل رہے ہیں، آپ غوث اعظم پہنچے، کہا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ کہا میں تو ایسے ہی کھیل کھیل رہا ہوں۔ کہا اگر تم چاہو صبح آنے کی وعدہ کرو تو میں تمہیں اچھا کھیل کھلاؤں گا، میرے ساتھ کھیلنا۔ کہا ٹھیک ہے، سارے بچے صبح آ گئے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. بہت سے لوگ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر ایمان کہتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کر دیتا ہے. اللہ کا ولی ہوتا ہے سب کچھ کر دیتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کہا کہ اے میرے دوستو جھک جاؤ بچوں. سارے بچے جھک گئے. کہا کہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. آپ نے ایک جملہ کہا زبان سے، کہا مر جاؤ. سارے بچے لین کے بعد مر گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سر پہ ہاتھ رکھا، یا کوئی سامان، کوئی لکڑی چھوائی یا کچھ بھی ہوا، اللہ کے حکم سے سارے بچے زندہ ہو گئے. یہ کھیل 1-2 سال نہیں، سال کے بعد ماس کئی سال تک چلتا رہا. ایک دکھیاری ماں کا بیٹا کا انتقال ہو گیا، لگتے جگر کا، کلیجے کے ٹکڑے کا، ایک ہی بیٹا تھا، انتقال کر گیا. بستی میں روتے ہوئے آئی، لوگوں سے فریاد کیا. لوگوں نے بتایا جاؤ فلاں میدان میں غوث پاک بچوں کے مرنے اور جینے کا کھیل کھلاتے ہیں، وہاں جانا. جب کہیں غوث پاک بچے مر جاؤ، اسی مرے ہوئے سب میں اپنے بچے کو لٹا دینا. ٹھیک ہے، ہو گئی. دیکھتی رہی چھپ کے. غوث پاک نے کہا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. لیٹے ہوئے میں لٹا دیا. کہا مر جاؤ، سب بچے مر گئے. کہا اٹھ جاؤ. سارے بچے اٹھ گئے، مگر وہ بچہ زندہ نہیں ہوا، اٹھا ہی نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے مالک، میرے معبود، سارے بچے زندہ ہو گئے پر یہ بچہ کیوں نہیں زندہ ہوا؟ آواز آئی عبد القادر جیلانی سنو، یہ تمہارا مارا بچہ نہیں ہے، یہ میرا مارا بچہ ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم، اگر یہ تیرا مارا ہے تو میرے مارے میں آیا کیوں ہے؟ اگر یہ تیرا مارا بچہ ہے تو میرے مارے میں آیا کیوں ہے؟ اے پروردگار عالم تجھے اسے زندہ کرنا پڑے گا. غوث اعظم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے. یہ کرامت ہے. ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، وہ اپنے دل میں دونوں جہان رکھتے ہیں. تو میرے بھائی یہ مہینہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے. ہم اس مہینے میں سرکار غوث پاک کی نظر و نیاز کرائیں. اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں ذکر کرائیں، قرآن خوانی کرائیں، بچوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو ان کا جو حق ہے ہم دینے کی کوشش کریں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے ہم شیرینی کا اہتمام کریں، انہیں کھلائیں. 11ویں شریف کے موقع پر آپ سے جو بھی ہو سکے اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے آج تو بڑا سسٹم ہے کہ لوگ ہوٹل وغیرہ سے لے لیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیے، اور بنانے کے بعد اسے صاف و ستھرا رکھ کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کیجئے. انشاءاللہ سرکار غوث اعظم آپ کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے. میرے بھائی بغیر وسیلہ کے ہمارا کوئی کام بنتا نہیں ہے. تو ہم